عزیزان ایمان، اب آپ متوجہ رہیں، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت زیادہ مثلی لا یبعہ مثلہ، جب کل سن 60 ہجری 27 رجب کو وارث رسول سے مطالبہ بیعت ہوا، اس وقت نقطہ با کے وارث نے ایک مختصر سے جملے میں بہت بڑی گزشتہ تاریخ اور آنے والی تاریخ کو سمو کے رکھ دیا، اور ایک جملہ کہا، مثلی لا یبعہ مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، کچھ نااہل، بے شعور، یتیمان عقل و خرد یہ کہتے ہیں کہ حسین مظلوم کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مفہوم بیعت نہیں معلوم۔ اگر کسی کو مفہوم بیعت معلوم ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین کو یزید کی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ تو بیعت کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون بیعت مانگ رہا ہے، کس سے بیعت مانگ رہا ہے، اور یہ بیعت ہے کیا۔ یزید اس سے بیعت مانگ رہا تھا جسے رسول نے جوانان اہل جنت کا سردار کہا۔ دیکھیں، حدیثیں بہت سی ہیں پیغمبر اسلام کی امام حسین کے لیے، مگر انکار بیعت سے اس حدیث کا بڑا گہرا ربط ہے۔ انکار بیعت سے اس حدیث کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ کیا ہے رشتہ؟ جب مفہوم بیعت سمجھے گا انسان تو اسے پتہ چلے گا بیعت صرف ایک لفظ کا نام نہیں ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ صرف کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینے کو بیعت نہیں کہتے۔ جس کی بیعت جس شخص نے کی، نفس کو اپنے اس کے اختیار میں دیا، مال اس کے اختیار میں، آل و اولاد اس کے اختیار میں۔ جس کی بیعت کی جائے گی، نفس ہمارا ہوگا، ہم نے جس کی بیعت کی، ہمارے نفس پہ اختیار اس کا ہوگا، مال ہمارا ہوگا، مال پہ اختیار جس کی بیعت کی اس کا ہوگا، آل و اولاد ہماری ہوگی، اختیار اس کا ہوگا جس کی بیعت ہم نے کی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب سمجھ میں آیا کہ یزید حسین سے اختیار حسین مانگ رہا تھا۔ رسول اسلام نے حسین کے ہاتھ میں جنت کا اختیار دیا تھا۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ عرب کی حکومت یزید مانگ رہا ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ یزید کے اختیار میں ہو۔ یزید پہلے دیکھیں تو مان کیا رہا ہے۔ یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے
کیا مطلب؟ یعنی حسین کے مال کا اختیار یزید مانگ رہا ہے، حسین کی جان کا اختیار یزید مانگ رہا ہے۔ نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ یزید حسین کی آل و اولاد کا اختیار مانگ رہا ہے۔ میاں کوئی شریف انسان کسی ذلیل سے رشتہ نہیں کرتا تو بیعت کیا کرے؟ کوئی شریف انسان کسی ذلیل زادے کو اپنی بیٹی نہیں، ایک بیٹی نہیں دیتا۔ ارے میں تاریخ کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کوئی شریف انسان کسی ذلیل کو اپنی ایک بیٹی نہیں دیتا۔ حسین پورا اختیار کیسے دے دے؟ تم نے مفہوم بیعت ہی نہیں سمجھا۔ عزیزان ایمان، سمجھ میں آیا؟ کوئی شریف انسان کسی ذلیل کو اپنی ایک بیٹی نہیں دیتا۔ ارے علی کے دروازے پہ بھی لوگ آئے تھے، تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ شریف انسان ایک بیٹی کا اختیار نہیں دیتا تو حسین پوری اولاد کا اختیار۔ اما جو اپنے رشتوں کو سنبھال نہ سکے وہ عصمتوں کے رشتوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ لہذا جس کو اپنے رشتے سنبھالنے نہیں آتے، اب جن لوگوں کو مفہوم بیعت نہیں معلوم انہوں نے ہر غیرے کی بیعت کی، لیکن جسے مفہوم بیعت معلوم تھا اس سلمان نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی، اس ابو ذر نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے مفہوم بیعت کیا ہے، لہذا ہر ایک کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ مفہوم بیعت تو سمجھو۔ میں نے پھر کہا، جو مفہوم بیعت جانتا ہے وہ کبھی حسین کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا۔ ایک بات ہے جو شاید آپ نے سنی ہو، میں تجزیہ کرنے کا عادی ہوں، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، اس منبر سے کوئی بھی اچھی بات کہے اور سچی بات کہے تو ہم اس کا نام لے کے پڑھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بات اچھی ہو اور سچی ہو، چاہے ایک بار کہی ہو یا 70 بار۔ چاہے وہ بات کسی نے ایک بار کہی ہو چاہے 70 بار کہی ہو، ہم نام لے کے بتاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا۔ بس شرط اتنی ہے کہ اچھی ہو اور سچی ہو، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، مگر یہ ضرور دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اپنا انسان بھی کسی دوسرے خیمے کی بات کرے تو پہچان لینا، پہلے بات کو پرکھنا تب ماننا، ورنہ لباس دیکھ کے دھوکے نہ کھانا۔ اچھی بات اور سچی بات۔ ابو العالی مودودی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ان سے سوال ہوا، میں نے کیا کہا کہ جس کو یہ پتا ہے کہ مفہوم بیعت کیا ہے وہ کبھی امام حسین کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ ابو العالی مودودی سے سوال ہوا
حضور یہ بتائیے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ٹھہریے گا، ابو العلا مودودی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، ان سے سوال ہوا جب سب نے، اس سب کی گہرائی کو سمجھیے گا اور یہ یاد رہے کہ یہ سب 1400 برس کے بعد کا نہیں ہے، یہ سن 61 کا سب ہے، اور اس سن 61 میں یا صحابی ہیں یا تابعین، اور ان سے کہا جا رہا ہے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو کم سے کم جس سے سوال ہوا اس خیمے کے تو سب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جواب سنے ابو العلا مودودی کا۔ ابو العلا مودودی نے سوال ہی کو کنڈم کر دیا، کہا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہوگا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابو العلا مودودی کو یہ معلوم ہے کہ مفہوم بیعت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو العلا مودودی کی نگاہ میں بیعت صحابہ کی معیار نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ان کی نگاہ میں اہل بیت کی بیعت معیار ہے۔ انہوں نے کہا جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی، یعنی سب کیا کریں مگر معتبر نہیں ہے۔ سب بیعت کیا کریں مگر معتبر نہیں ہے، اور بیعت نامعتبر تو خلافت نامعتبر، بیعت نامعتبر تو خلافت نامعتبر۔ سب نے بیعت کر لی تھی، صحابہ اور تابعین نے سب نے بیعت کر لی تھی، مگر انہوں نے کہا اگر حسین نے بیعت نہیں کی ہے تو خلافت نامعتبر ہے۔ میں کہوں گا ابو العلا مودودی صرف سن 61 میں رکیے گا نہیں، آئیے سقیفہ میں کہیے جب علی نے بیعت نہیں کی۔ ابو العلا مودودی کی نگاہ میں معیار صحابیت کی بیعت نہیں ہے، اہل بیت کی بیعت ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا کہ فاطمہ نے بیعت کی کہ نہیں، جملہ بدلوں، یہ دیکھو کہ فاطمہ نے کس کی بیعت کی۔ فاطمہ جس کی بیعت کریں گی وہی معتبر خلیفہ ہوگا۔ فاطمہ جس کی بیعت کریں وہ معتبر خلیفہ، اور فاطمہ جس کی بیعت کا انکار کرے سب بیعت کر لیں مگر خلافت نامعتبر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابو العلا مودودی کے اس ایک جواب سے ملے گا، ورنہ یہ کون سی بات ہے؟ جب وہاں سب نے بیعت کر لی تو پھر آپ مان لیجئے، نہیں تو وہاں نہیں مانتے سب کی بیعت تو یہاں بھی نہ مانیے، یہاں بھی اہل بیت کو دیکھیے۔ نہیں عزیزو، ایک بہت نازک مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے بیعت؟ اپنا نفس، اپنا مال، اپنی آل و اولاد،
دوسرے کے جس کی بیعت کی اس کے حوالے کر دینے کا نام ہے بیعت. یاد رکھیے گا ذلیلوں کی بیعت کرو گے تو رسوائی مقدر ہوگا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. بے حیا کی بیعت کرو گے تو ذلتیں دامنگیر ہوں گی. میں کہہ رہا ہوں میں ایک بہت نازک مرحلے سے گزرنا ہے تاریخ کے، لہٰذا اپنے جملوں کو مستند کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی نہ سمجھے گا کہ میں کہہ رہا ہوں بے حیا. نہیں، پڑھیے تاریخ. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن خطاب کر کے کہا تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا. او آل ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو غیرت تو رکھو. وارث رسول نے کربلا میں فیصلہ کر دیا کہ ابو سفیان کے شیعوں کے پاس نہ تو دین تھا نہ غیرت تھی. اور یاد رکھنا، اب بے غیرتوں کی بیعت کرو گے تو رسوائی مقدر بنے گا. اب گریہ نہ کرو کہ مدینے میں واقع حرہ کے بعد 1000 بیٹیاں بغیر شادی کے ماں بن گئی. یاد رکھنا، جب تم نے یزید کے حوالے بیعت کر کے آل و اولاد سونپ دی تو نتیجہ یہی ہوگا. بیعت کرتے وقت نہ سمجھا کہ نتیجہ کیا ہوگا تو پھر مجھے کہنے دو. یزید سے پہلے اس کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. مثلی لا یبایع مثلہ. امام علی مقام. پھر تاریخ سن لیجئے. حریث ابن زیاد پسر سعد. یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. شمر ذل جوشن. اب جس کا شجرہ تھا میں نے بتا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہ سب بیٹھے ہوئے کوفے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین بیعت کیسے کریں گے، حسین سے بیعت کیسے لی جائے. پسر سعد سے ابن زیاد کہتا ہے اتنا بڑا لشکر ہے، اسے دیکھ کے گھبرا کے بیعت کریں گے. شمر کہتا ہے بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، مجبور ہو کے بیعت کریں گے. یہ زبردستی بیعت لینے والے لوگ ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں کہ بیعت ارادتاً ہوتی ہے، جبراً نہیں ہوتی. مگر بیعت کریں گے. لیکن ان سب میں پسر سعد وہ مدینے کا تھا، لہذا اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کچھ کر لو، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. میں نے کہہ دیا ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی فوج جس نے تیار کی ہو، کتنے خرچ کیے ہوں، کیا کیا سازشیں رچی گئی ہوں،
اور اس کے بعد ایک آدمی کھڑے ہو کے 1 منٹ میں چٹکی بجا کے ختم کر دے. اب سب کھنجلا کے بالکل پیسر ساتھ کی طرف. کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں کریں گے؟ ہماری جان نثار خدا کے نظام پہ کہ دشمنوں سے حقیقت بیان کروا کے اہل بیت پہ لگی ہوئی تہمتوں کا جواب دلواتا ہے. سنے جواب. پیسر سعد سے پوچھا ابن زیاد نے اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ ابن زیاد سے پیسر سعد کہتا ہے کہ سنو، فی جنبہ قلب ابی، اس لیے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. نہیں عزیزان ایمان، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پیسر سعد سے کہلوایا کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو کبھی پیسر سعد یہ نہ کہتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہ علی نے جھوٹی خلافتوں کی کل بیعت کی ہے، نہ علی کا وارث. ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ. فی جنبہ قلب ابی، حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے، لہذا علی حسین بیعت نہیں کریں گے. امام حسین نے بھی کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ. میرے جوان بھائیوں، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جیسے ہی میں نے تاریخ میں یہ پڑھا نا، میرے ذہن میں فوراً سوال اٹھا، امام حسین نے یہ نہیں کہا نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کہا حسین جیسا. تو اب سوال اٹھے گا نا کہ حسین کیسا. اچھا، لوگ کہیں گے یہی سوال تو یزید کے لیے بھی اٹھے گا کہ یزید کیسا. تو یزید جس کا ہے وہ جا کے ڈھونڈے کہ یزید کیسا. بھئی ہمارا تھوڑی ہے یزید کہ ہم دیکھیں کہ کیسا. ہاں، اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ بتائیے کہ یزید کیسا، تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ ہر بیٹا اپنے باپ دادا کی طرح ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہم تو نہیں بتائیں گے، مگر ہاں کوئی تھا اگر پوچھو گے تو خطیب کعبہ آواز دے گا کہ آؤ ہم بتائیں کہ حسین کیسے، آؤ ہم بتائیں کہ یزید کیسا. منبر خطیب بام کعبہ پہ غازی عباس نے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ کہا کہ سنو، اس ماں کے بیٹے سے بیعت مانگنے آئے ہو کہ جو طاہرہ ہے. نہیں، جملہ سنے، یہ تو حسین کے لیے بتایا. کہا اس ماں کے سے بیٹے سے بیعت مانگ رہے ہو کہ جس کی صلب بھی طاہرہ، جس کے ارحام بھی طاہر. اور بیعت کون مانگ رہا ہے؟ کہ جو ناچنے والیوں کا بیٹا ہے. ابن الاوغاث المغنیات. اب اوغاث کا ترجمہ میں کیا کروں؟ جانتے ہیں جو کوڑے کے اوپر خود سے گھاسیں ہری ہری اگ آتی ہیں نا، انہیں کہتے ہیں اوغاث. اب آپ خود سمجھ لیجئے گا.
نجاستیں جن کو جنم دیں ان گھاسوں کو اوغاث کہتے ہیں. لیکن ابھی مولا آواز دے رہے ہیں مجھ جیسا حسین جیسا. تو اب حسین کیسا کس سے پوچھے, کون بتائے کہ حسین کیسا؟ آئیے کسی سے کیا پوچھے, خود چل کے رسول سے پوچھا جائے, یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ حسین کیسا؟ نبی نے پڑھ کے آواز دی حسین منی وانا من. حسین جیسا یزید جیسے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب میرے جوان بھائیوں, کچھ چیزوں کو میں یہاں سے میری ذمہ داری ہے, میں آگے بڑھ جاتا, مگر ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے عزاداری عبادت ہے یا فیشن؟ اگر عبادت ہے تو عبادت میں تبدیلی نہیں آتی, فیشن بدلتا ہے, عبادت نہیں بدلتی. مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. اگر عبادت ہے تو ہمیں بدلنے کا حق نہیں. جوان بھائیوں, شعور کے ساتھ عزاداری. حسین کا عزادار بے شعور نہیں ہو سکتا. آپ نظر دے کے کچھ کھائیے, نظر دیجئے, لیکن اب ایسی چیزوں سے اگر آپ تو اس کا کریں گے کیا؟ لہذا غور کیجئے. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید اسلام کو بدلنا چاہتا تھا. یزید ہی نہیں, یزید کا باپ بھی. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھوائی کہ نہیں؟ بدل رہا تھا کہ نہیں؟ اس کا مطلب عبادت میں بدلنے کا حق کسی کو نہیں ہے. یزید جیسا, حسین جیسا, یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بس میرے پاس اب وقت بھی نہیں ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے کبھی غور کیا؟ مجھے بتائیے, آج تک آپ نے مسلسل سنا ہے مدینے میں ولید کے دربار میں یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے. امام حسین مکے میں یزید احرام میں خنجر دے کر کے بھیج رہا ہے, مطالبہ بیعت کر رہا ہے. امام حسین راہ کوفہ میں یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے.
امام حسین کربلا میں، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، حسین ظاہراً آزاد، نہیں ظاہراً کیا، حسین آزاد، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، یزید حسین کے سامنے نہیں آیا، مطالبہ بیعت کر رہا ہے۔ جو یزید آزاد حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اس یزید نے سید سجاد اس کے دربار میں ظاہراً قیدی ہیں، ظاہراً قیدی ہیں، یزید کے دربار میں ہے، دربار یزید کا، افراد یزید کے، لوگ یزید کے، اے یزید حسین سے سامنا بھی نہ ہوا اور بیعت مانگ رہا ہے، یہاں سید سجاد تیرے دربار میں ہے، مطالبہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ یزید کہے گا اگر حسین نے یہ کہا ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو میں مطالبہ کرتا، جواب تو حسین دے کے جا چکے، حسین جیسا یزید حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہذا عزیزان ایمان، کربلا کے بعد 9 امامتیں آئی ہیں، کربلا کے بعد 9 امامتیں آئی ہیں، اماموں کو زہر دیا، کسی حاکم نے بیعت نہیں مانگی، قید کیا، بیعت نہیں مانگی، چھاونی میں رکھا، بیعت نہیں مانگی، کبھی سوچا جب قتل کر رہا ہے تو بیعت کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ ہر دور کا حاکم کہے گا ہم کیسے بیعت مانگے؟ حسین جواب دے کے جا چکے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام محمد باقر اپنے زمانے کے حسین، امام جعفر صادق اپنے زمانے کے حسین، موسی کاظم اپنے زمانے کے حسین، یہاں تک کہ ہمارا 11واں امام اپنے زمانے کا حسین، ہر دور کا حاکم کہے گا یہ تو اپنے زمانے کے حسین ہے، سب جانتے ہیں اگر ہم نے بیعت مانگی تو ہم یزید جیسے، ہم یزید جیسے، ہماری آنکھ میں آنسو اتر کے آئے ہیں، حسین کر ہی نہیں سکتے غیر کی بیعت، حسین بیعت معبود کر کے آئے یا لہذا جو یزید ابھی نقاب کے پیچھے چھپا ہے اسے چھپا رہنے دو، بیعت مانگی تو یزید سامنے آ جائے گا، سب پہچان جائیں گے کہ اس زمانے کا یزید کون ہے، اس زمانے کا یزید کون ہے۔ یہ اپنے زمانے کا حسین تھا، وقت نہیں ہے، بالکل سوچا تھا گفتگو کروں گا اس پہ لیکن بالکل وقت نہیں ہے، میری ٹرین ہے، اب کیا کروں۔ عزیزان ایمان، اس امام کا کارنامہ کیا ہے جس کی شب شہادت ہے؟ میں نے سوچا تھا گفتگو کروں گا، کارنامہ سن لے ایک، اور بہت مختصر کر کے کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ جو کام پیغمبر اسلام نے جناب عیسیٰ کی فطرت کے زمانے کے بعد آ کے عرب میں کیا ہے، اسی سے ملتی جلتی تبلیغ ہے 11ویں امام کی۔ کیا مطلب؟ جب پیغمبر اسلام کائنات میں مبعوث برسالت ہوئے ظاہری طور پہ، تو اس وقت لوگ ایسے خداؤں کو ماننے کے عادی تھے جنہیں دیکھتے تھے، جنہیں چھوتے تھے، جنہیں لمس کرتے تھے، اسی لیے حلوے کا خدا بناتے تھے اور بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے۔ تو یہ مزاج کفر ہے، کھا جایا کرتے تھے۔
پوجتے تھے اس کو جسے دیکھتے تھے. نبی نے آنے کے بعد ایسے 365 خداؤں کا انکار کروایا اور اس خدا کو منوایا جسے دیکھ نہیں رہے تھے. میں نے بہت مختصر کر کے گفتگو آپ تک پہنچانی چاہیے. پیغمبر اسلام نے جہاں دیکھے ہوئے خدا کو ماننے کے لوگ عادی تھے، اس ماحول میں ایسے خدا کا اقرار کروایا کہ جو دکھائی نہیں دے گا مگر ہے. ہمارے 11ویں امام نے بھی کچھ ایسی ہی تبلیغ کی. نبی کے بعد سے لے کے 11 امامتوں تک لوگ اس امام کو ماننے کے عادی تھے کہ جو ان کے درمیان رہتا تھا، جو دکھائی دیتا تھا. مگر میرے امام نے آنے کے بعد ایسے امام کا اقرار کروایا جو ہوگا تو مگر دکھائی نہیں دے گا. بس عزیزان ایمان، وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں زیادہ گفتگو کروں. اب آپ سوچئے اس پہ بیٹھ کے کہ جہاں شیعوں سے رابطہ بھی مسلسل نہ ہو، ایسے حالات میں ایسی امامت کی تبلیغ کرنا، یہ ہے کارنامہ امامت کا. اور دشمن کو یہ بات معلوم ہو گئی. جانتا ہے دشمن کہ یہ ایک ایسے امام کو کائنات میں لانے والے ہیں جو تمام ظلم کا تختہ پلٹ دینے والا ہے. لہذا دشمن ظالم برداشت نہ کر سکا. 28 برس کی حیات میں 28 برس کی حیات میں میرے امام کو زہر دیا گیا. اور جانتے ہو عزادارو، دنیا کے دکھانے کے لیے بنی عباس نے اپنے ڈاکٹرز امام کے پاس رکھے تاکہ کوئی علاج نہ کر سکے امام کا. اور امام کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر یہ تھا کہ امام کے جسم میں تھر تھری پیدا ہو گئی. جب آخری وقت تھا میرے امام کا، زہر جیسے جیسے اثر بڑھتا ہے پیاس میں اضافہ ہوتا ہے. عزاداروں، میرا امام پانی چاہتا تھا. جب اسے پانی دیا گیا تو ہاتھ میں پیالہ ٹھہر نہیں رہا تھا. عزاداروں، ایسے میں امام زمانہ کی اس وقت عمر 5 برس کی تھی. روایت کہتی ہے یہ غریب امام حجاب غیب میں تھا، غیبت صغرا میں تھا. میرا امام حاضر ہوا اور آنے کے بعد اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جام لیا، پیالہ لیا اور ایک ہاتھ سے چہرہ مبارک کو تھاما اور اپنے بابا کو پانی پلایا. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے آقا بڑا سخت رہا ہوگا 5 برس کی عمر میں. ارے باپ دم توڑ رہا ہے، یتیمی کا درد عالم غربت میں اے مولا بڑا درد ہوا ہوگا. مگر اتنا سکون تو ہے کہ مرتے وقت ارے آپ نے پانی پلا لیا. مگر ہائے سکینہ، حسین کی وہ 4 برس کی بچی آواز دے رہی تھی، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلات شانا. اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی مل گیا. عزادارو، امام آپ جانتے ہیں
ہمارے امام کو غسل، معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، معصوم ہی کفن پہناتا ہے، کوئی دوسرا غسل و کفن نہیں دے سکتا نا۔ عزادارو اب سچ بتائیے، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی 5 برس کا بچہ اپنے بابا کو غسل دے؟ اللہ نے غربت امام زمانہ، اے مولا آئیے ہم غریبوں کا پرسہ، ہم آپ کو آپ کی یتیمی کا پرسہ دینے بھی آئے ہیں، آپ کے جد کی مظلومی کا۔ عزادارو جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جو دعائیں کرنی ہے دعا کر لینا۔ کسی یتیم کے غم میں شریک ہو نا، اور یتیم دعا دے تو خدا رائے گا نہیں کرتا۔ آج جانتے ہو نا کس کی یتیمی میں شریک ہوئے ہو؟ ارے جو حجت آخر ہے، یہ اس کی یتیمی کی شب ہے، اس کے بابا کا ماتم کر رہے ہو نا، دعائیں مانگو، امام زمانہ ہمارے لیے شفا شفیع قرار پائیں گے۔ جو دعا کرنی ہے کر لینا، مگر مجھے معلوم ہے ہر ایک کے دل میں ایک دعا تو ہے نا، اے پروردگار 2 مہینہ 8 دن حسین پہ یہ آنکھیں روئی ہیں، ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ بس عزادارو، امام زمانہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ اے عزادارو کتنا سخت رہا ہوگا ایک یتیم بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے بابا کو غسل دے، کفن پہنائے، مگر پھر کہوں گا مولا ارے یہ تسکین تو ہے کہ غسل دے لیا، کفن پہنا لیا، ہائے آپ کا وہ جد غریب جس کا لاشا بے گورو کفن جلتی رہتی پہ پڑا رہا۔ ہاں عزادارو بس مجلس ختم کر دی، چونکہ یہ شب اہل حرم کے مدینہ پہنچنے کی بھی شب ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو اتنی رات میں کبھی اپنے گھر سے نکلتی ہیں؟ یہ بیویاں کس لیے آئی ہیں؟ سب آواز دیں گی زینب مدینے آ رہی ہے، ارے ہم زینب کا استقبال، اے بی بی ہم پرسہ دینے آئے ہیں، ہم تماشا دیکھنے نہیں آئے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ تاریخ کہتی ہے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو پردیس میں رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے رہتے ہوں آئے ہوں پردیس سے۔ آپ سچ بتائیے گا جب اپنے پردیس سے سال بھر تک اگر کوئی رہے، 6 مہینے رہے، اور اس کے بعد اپنے گھر آنے کو ملے تو جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو تاریخ کیا کہتی ہے؟ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب کی بے چینی بڑھ رہی تھی، رباب کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ رباب سوچ رہی ہے ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ زینب سوچ رہی ہے اے نانا ارے یہ زینب مدینے میں کیا کرے گی؟ رباب سوچ رہی ہے اب تو گودی بھی اجڑ گئی، مانگ بھی اجڑ گئی، جھولا بھی ویران۔ میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ عزادارو مقتل کہتا ہے زینب آ گئی مدینے۔ ایک مرتبہ
نبی کی قبر مطہر پہ زینب آئی، نانا نانا تیرا دین بچا کے آئی ہوں، میں اپنے بھائی کو بچا نہ سکی مگر تیرا دین بچا لیا۔ اے نانا جب کوئی پردیس سے آتا ہے سوغات لے کے آتا ہے، نانا جانتے ہو زینب بھی سوغات لے کے آئی ہے، نانا زینب کی سوغات سنو گے، اپنے بازوؤں پہ ریسمان ظلم کے نشان، پشت پہ دروں کے نشان۔ بس ایک جملہ مجلس ختم عزادارو۔ زینب نے ایک مرتبہ آواز دی، نانا اور بھی نشانی لے کے آئی ہوں، یہ کہہ کے زینب نے ایک پولچا کھولا اور اس کے بعد اس میں سے خوب بھرا کرتا نکالا، نانا یہ تیرے حسین کا کرتا۔ ارے قبر نبی ہلنے لگی، اے نانا ارے خوب بھرا کرتا رکھا، ارے قبر ہلنے لگی، ہائے زینب دیکھ رہی تھی میرا موج آیا، ذبح کیا جا رہا تھا، لاش پامال ہو رہی تھی، واہ غربتا واہ مظلوم۔